بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے جنہیں آپ کو غلط ہی سمجھنا ہے۔ وہ لوگ آپ کی خاموشی کو بھی غلط ہی مطلب لیں گے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ سچی محبت کرنے والے بدل دیتے ہیں، بدلا نہیں کرتے۔ کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے، دور ہو جانے سے نفرتوں کی میل اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ محبتوں کے عادی لوگ لہجوں کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں۔ یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ عزم کے بغیر کسی بھی چیز کی گہرائی نہیں ہو سکتی، خواہ وہ رشتہ دار ہو، کاروبار ہو یا کوئی مشغلہ۔ جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو، یعنی ان کی خوشامد کو قبول نہ کرو۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں یاد بن جاتا ہے۔ بھروسے اور یقین کا جب قتل ہوتا ہے تو کچھ رشتے بس نام کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کم ظرف انسان سے اچھی توقع رکھنے سے بہتر ہے کہ آدمی کسی 100 سالہ پرانے کچرے کے ڈھیر سے کچھ اچھا ملنے کی امید رکھے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر، کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ غم کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی۔ لوگوں نے کچھ دیا تو جتایا بھی بہت، سنایا بھی بہت۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے مگر تانا نہیں ملتا۔ مشکلیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں معافی کی نیت سے جو بھی آیا اس کے گناہ آنسوؤں سے ہی دھو دیے گئے۔ رات کو آنسو بہانے والے کی آبرو اللہ قائم رکھتا ہے۔ ایک سیب گرا تو دنیا نے کشش ثقل دریافت کی۔ افسوس، لاکھوں اجسام اب تک گرے ہیں مگر دنیا کبھی انسانیت دریافت نہ کر سکی۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ بعض لوگ رویے پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ سمجھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ منزل ہمیشہ انہیں کو ملتی ہے جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اصل نام سے پکارنا۔ ساری دنیا کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، بس اپنے لیے ہی لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ بس اپنے زخموں کے لیے ہی مرہم نہیں ملتا۔
بات اپنی ذات پر آتی ہے تو لفظ کارگر نہیں ہوتا اور تدبیر الٹی ہو جاتی ہے۔ نیکوں کے پاس بیٹھنے والا بروں کے جال سے نکل جاتا ہے۔ اصل زندگی نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی ماں اور بیوی کو خوش رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنا ہی زیادہ رزق دیتا ہے۔ بس یقین رکھو اس اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے دنیا کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ کسی کی خامیاں تلاش کرنا انسان کو اس مکھی کی طرح بنا دیتا ہے جو انسان کے صاف جسم کو چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ قائل کرنے سے مائل کر لینا بہت بہتر ہے۔ قائل باتوں سے کیا جاتا ہے جبکہ مائل عمل سے کیا جاتا ہے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھے۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ دوسروں کے گناہوں اور عیبوں کا شور مچا کے اپنے اعمال کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زبان کی ڈائٹنگ کی طرف توجہ دیں۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں اس کا مان رکھیں۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے چہرے پہچان ہی لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو۔ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو یا رزاق کاغذ پر لکھ کر اپنی جیب میں رکھ کے چلا کرو۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ احساس کمتری ہو یا احساس برتری ہو، دونوں کا مریض انتہائی متکبر ہوتا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ غصہ کیا کرتا ہے؟ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے